اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگوں، تو آخری اشرہ چل رہا ہے، جس آخری اشرے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر کی فضیلت خود اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. ہم تو آپ کو سناتے ہی رہتے ہیں، نمازوں میں بیچاری خواتین سال بھر واعظ و نصیحت سے محروم رہتی ہیں، اور رمضان میں بھی تھوڑا ان کو وقت ملتا ہے. اس لیے انہی کے خاطر آپ بھی سنیے، اس کو آپ پہلے سن چکے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے. یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی. چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں. آگے زیادتی شوق کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد فضیلت کو ذکر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. علامہ راضی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے. اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو الگ اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اس قطرہ کو بہت بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی. اور آج جبکہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فطرہ کی معذرت کرنے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں. والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. اس رات میں جی روح کے معنی مفسرین نے چند کیے ہیں. جمہور کا قول یہ ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہے. علامہ راضی نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا. بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے برابر ہے. وہ آتا ہے کہاں؟ لیلۃ القدر میں. بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان. پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں. چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے. ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے. سنن بیہقی میں حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں
اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے خیال سے یہی کٹرا ہے. کل پڑھ دوں گا پہ عید میں رکھتے ہی من کل لحاظ. ٹھیک ہے بابا. اب ایک بات سمجھ لو تھوڑی سی, جلدی جلدی 10 چھٹی ہو جائے. دیکھیے دوستو, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیت اس کو سمجھنے سے پہلے ایک خاص بات کہ گناہ کے اعتبار سے 3 طبقہ ہے. یہ یاد رکھیے گا, شاید میں نے کبھی نہیں بتائی یہ بات. گناہ کے اعتبار سے 3 طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ کرتا بھی نہیں اور گناہ کا خیال بھی ان کو نہیں آتا. یہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے اور ملائکۃ اللہ کا طبقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو کبھی بھی نیکی کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور نہ برائی کو برا سمجھتا ہے اور نہ برائی پر اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کرتا ہے. یہ شیطان کا طبقہ ہے. شیطان کبھی بھی نیکی کا ارادہ نہیں کرتا اور گناہ ہو جائے تو کبھی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, وہ تو پھر توبہ استغفار کام کرے. تو پہلا طبقہ انبیاء کا ہے. دوسرا طبقہ, ایک طبقہ وہ ہوا جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد گناہ کا گناہ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. 2 بات ہو گئی. اور احساس جب گناہ کا ہو جائے گا تو توبہ اور استغفار کرتا ہے. تو جب یہ طبقہ توبہ اور استغفار گویا کہ صرف ایک طبقہ کرتا ہے. وہ طبقہ جو جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں, انبیاء, وہ بھی توبہ کرتے ہیں, وہ بھی استغفار کرتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہوتا ہے. اور یہ طبقہ جو ہم جیسوں کا ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن گناہ پر جمع نہیں, گناہ ہوتے ہی اس کو اینٹی وائرس لگ گیا, بے چینی شروع ہو گئی, جی اختلاج قلب بڑھا, قدم اسے دل گھبراتا ہے. تو دل گھبراتا ہے تو استغفار کر لے, دل کی گھبراہٹ ختم. معلوم ہوا کہ دل میں کوئی گناہ چلا گیا جو ہضم نہیں ہو رہا ہے. اس کو کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو گناہ نہیں ہضم ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. اور گناہ ہضم کس کو ہو جاتا ہے؟ شیطان کو. اس کو بدہضمی کبھی نہیں, اس کو کبھی بھی بدہضمی جی نیکی پوائزن لگتا ہی نہیں. جیسے بولتے آپ فوڈ پوائزن ہو گیا یار آج کیسے ہو گئی, تو اس کو نیکی پوائزن بدی پوائزن ہوتا ہی نہیں. اور انسان کو گناہ کا پوائزن ہو جاتا ہے, جی فوڈ پوائزن لگ جاتا ہے, اس کو گناہ کا پوائزن لگ جاتا ہے, احساس ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو توبہ یا استغفار پڑھتے ہیں, اس کا ذکر قرآن میں ہے, تو ان کے درجے کی بلندی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں. ان سے گناہ نہیں ہوتا, ان سے گناہ نہیں ہوتا. یعنی ان کی جو ترقی ایک دم ویری فاسٹ ہوتی رہتی ہے آخرت کی طرف. تو کبھی کبھی اس کے اندر کوئی حجاب آ جاتا ہے تو اس کو حجاب کو ختم کرنے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں, گناہ کے لیے نہیں کرتے. اچھا بھائی, یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو گناہ کر لیتا ہے توبہ کرتا ہے, تو گناہ اور توبہ کا حکم اس کو اللہ نے دیا ہے. 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا, حافظ صاحب پڑھ رہے تھے, میں تو سنتا رہتا ہوں, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب مسلمان اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ایک آپ یہیں پہ سمجھ لیجئے اور اس کو یہیں پہ رکھیے, ایک تمہید ہے. دوسری تمہید یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے نبیوں کو جو اللہ نے ایک خاص نعمت دی تھی, اللہ نے وہ نعمت اس امت کو دی.
تین ایسی نعمت ہے جو اللہ نے حضور سے پہلے تمام نبیوں کو دی، لیکن وہ تینوں کی تینوں نعمت حضور کی امت کو دی۔ پہلے نبی کو یہ نعمت ملی تھی کہ جتنی دعا کریں گے وہ سب قبول۔ انبیاء بنی اسرائیل کو وعدہ تھا ان کی امت کا کوئی کنٹیکٹ اللہ سے نہیں تھا، وہ اپنی دعا بھی قبول کرانے کے لیے نبی کے پاس۔ یہ پوری کی پوری نعمت جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو ملی، اللہ نے رسول اللہ کی امت کو دی۔ الحمدللہ۔ ابھی آج پڑھ رہا تھا حافظ صاحب، آج ہی پڑھا وقال ربکم ادعونی استجب۔ ایک نعمت، بات لمبی نہ کروائیے نہ میں کرنے کے منہ۔ دوسری چیز، پہلے انبیاء کو ذاتی طور پر اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں ڈالا، انبیاء پر کوئی حرج نہیں تھی، تنگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری نعمت اس امت کو دے دی، اس امت کے اوپر بھی اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں ڈالا، دین میں کوئی حرج اللہ پاک نے نہیں ڈالا۔ حرج تنگی کس لحاظ؟ ارے بھائی بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیشاب لگ جاتا تھا تو جسم کاٹتے تھے، اب سمجھ میں آ گیا؟ بہت جب بلواتا بات سمجھتا نہیں، یہ پہلے کتنا دفعہ بول لیتا ہوں، ہر دن ڈیلیورس کراتا ہے۔ کتنی چیز ہو گئی؟ دو۔ اور تیسری چیز کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھو ابھی یاد کے میرے دماغ میں اس نے کوشچن کر دیا، بھول گیا۔ استغفراللہ ثم استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ ایک دعا، ایک دین میں حرج، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ۔ تیسری چیز ابھی یاد، نماز نہ بولنا۔ تیسری چیز لا الہ الا اللہ، بڈھا ہو گیا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بول بول کے مجھے۔ اچھا خیر، تو ابھی یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ خیر، اس امت کو بھی یاد آ جائے گی انشاءاللہ، سنا دوں گا تیسری خصوصیت اللہ نے کیا دی اس امت۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد یاد آ گئی۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء بنی اسرائیل کو اپنی امت پر گواہ بنایا۔ انبیاء کو مقام شہادت پہ کھڑا کیا، یعنی عدالت میں شاہد کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے اپنی امت کے لیے۔ اور یہ نعمت جو انبیاء کو ملی تھی، یہ تیسری نعمت اللہ نے اس پوری امت کو دے دی، یہ امت شاہد بن کے قیامت میں کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تین نعمت اللہ نے، سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ یاد رکھیے گا، میں بڈھا آدمی بھول جاتا ہوں بات۔ تین نعمت اللہ نے اس امت کو دی جو پہلے انبیاء کو، ایک دعا والی، ایک دین میں حرج اٹھا دیا گیا، اور انبیاء مقام شہادت پر شاہد ہو کے کھڑے ہوں گے اپنی امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے امت کو شاہد بنا دیا، مقام نبوت پر لے گئے اور کھڑا کر کے سب کو گواہ بنا دیا۔ یہ تین نعمت، دو تمہید ہو گئی۔ اب تیسری تمہید سمجھیے اور پھر لیلۃ القدر سمجھ لیجیے، تھوڑا سا 11 بجے تک ختم کریں گے بات، تھک جاتا ہوں میں۔ جب یہ ہم شاہد نہیں بنے، ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم شاہد نہیں بنے، ہم نہیں بنے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو بنتے کہاں سے؟ لیکن شاہد سمجھ گیا نا، گواہ کن کے؟ نوح علیہ السلام کے خلاف گواہ ہوں گے اور دوسرے انبیاء کے ہوں گے جس کا تذکرہ نہیں کرنا مناسب ہے مجھے، تو بات رہ جاتی ہے۔ تو مقام شہادت پر، یعنی اسلامی کورٹ میں، اسلامی عدالت میں شاہد آتا ہے نا بھائی، تو شاہد کے کچھ شرائط ہیں اسلامی عدالت کے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ عدالت میں شہادت دینے کے لیے دنیا کے جب اصول ہے، تو اللہ کی عدالت میں بھی شہادت کے لیے کچھ اصول ہے۔ اصول کا مطلب کچھ فارمیلٹی ہے،
جو فارمیلٹی ہمارے اندر تو نہیں ہے، لیکن اللہ گاڈ گفٹ کر کے وہ فارمیلٹی ہم کو تقویٰ کی، طہارت کی، صفائی کی، ستھرائی کی، نکھار کی، سب اللہ پاک اپنی طرف سے دے کے ہم کو لے کے آ جائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی کمی بیشی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان تمام کمی بیشی کو کلین کر دیں گے، آؤٹ آف لائف کر دیں گے، ایک دم لائف سے اس کو آؤٹ کر دیں گے، تاکہ شہادت کے لیے جب ہم آئیں گے تو کوئی بھی عدالت میں ہم پر انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آدمی میں یہ قصور ہے یا اللہ اس کی شہادت منظور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی جتنی کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، وہ سب کی سب خامی پروردگار عالم اپنے فضل الہی سے، محمد کی برکت سے، ان کی رحمت کے اصول کے تحت ہم سے ایک دم کلین کر دیں گے اور ہم کو ایک دم سجا کے لائیں گے، تاکہ دوسری امت کے جو ہم کو دیکھے گی تو ان کی نگاہ میں ہمارے اندر کوئی جھول نہیں ہوگا، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی انگشت نمائی کا کوئی داغ، کوئی دھبا۔ یہ تیسری بات سمجھ لیجیے۔ اچھا تو گویا کہ ہم نہیں تھے اس قابل، سچی میں نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے کو جانتا ہے کیا اس کی زندگی کے رونگ ہیں۔ میں مجمع میں نہیں ادھیرتا کسی کو کہ تو کھڑا ہو کے بتا، میں اپنا جانتا ہوں۔ ہر آدمی اپنی اپنی کمیوں کو جانتا ہے، ہم اسی لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم عدالت میں اللہ ہم کو لائے گا نہیں لائے گا؟ بے شک۔ اچھا بھائی، تو عدالت میں جب اللہ پاک لائیں گے تو عدالت میں آنے کے لیے وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بابا آدم ہوں گے اور تمام انبیاء ہوں گے، ان کی لمبی لمبی لانگ لائف امتیں آئیں گی، ان کے لانگ لائف کے تسبیح، ذکر، اذکار، وظیفے، اوراد، عبادت، یہ وہ ایوری تھنگ جو بھی ہے وہ سب لے کے آئیں گے۔ اور میری عمر فرض کر لیجیے ابھی تقریباً 50-53 کے قریب، پتہ نہیں میں کب تک جاؤں گا نہیں معلوم، لیکن حضور نے بتایا 60 اور 70 عادتاً امت کی عمر یہی ہوگی۔ باقی یہ کوئی 90 سال جی جائے، 100 سال جی جائے تو یہ گاڈ گفٹ ہے، لیکن 60 کے قریب آ کر کے سمجھیے کہ آم پکا ہوا ہے۔ خلیل بھائی کتنی عمر ہو گئی؟ دیکھ لو، بول نہیں رہے چڑھ سے، کہیں گے مولوی صاحب کر ہی لو، رکھ جاؤں گے نہ اللہ کو۔ واہ، تو بتاتے نہیں ہیں لیکن میری طرف کے لیے بتاتے نہیں ہیں۔ خیر چلیے، اللہ زندگی میں برکت دے، سب کے زندگی میں برکت، کیوں کسی کو مارے؟ ہاں، اللہ سب کی زندگی میں برکت۔ اچھا تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ ایک امتی کتنا ہی بالکل نکھرا ہوا ہو، ستھرا ہو، صاف ہو، شفاف ہو، کلین ہو، ویری 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 بہت ہی عبادت پہاڑوں کا لے کے آیا ہو، لیکن اس کی لائف تو 60 ہی تھی نا، تو 15 تو مائنس میں چلا گیا نابالغی میں، 45 ایج آیا اس کا بلوغ میں، جس کی اس کو جزا ملنی ہے، اور اللہ پاک کو کھڑا کرنا ہے نوح علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں۔ شاہد کون ہے؟ امت، اور یہ امت اونلی 45 ایئرس اس کی لائف ہے جس میں اس نے عبادت کیا ہے، ویری سالڈ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن بھی اس نے گناہ کیا، لیکن کتنی عبادت کیا ہوگا، لیکن وہ تو لمٹ ہی میں کی ہوگی نا۔ اور یہ گواہی دینے کے لیے آ رہی ہے عدالت الہی میں، اس امت کے لیے آ رہی ہے جس کے نبی کو 950 سال کی عمر مل گئی، اور ان کی امت کے حدیث کے اندر ابھی اسی روایت میں کل پڑھیے گا کہ بعض بنی اسرائیل کے ایسے زہاد عباد گزرے ہیں، اطاعتیار، کہ 70 سال تک بالکل پلک نہیں مارا، گناہ تو کیا ہی نہیں ہے، کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں، کنٹینیوز 70 سال تک عبادت میں لگے۔
अब कल पढ़ूंगा इंशाल्लाह उसमें, तब सुनिएगा आप। तो ऐसे लोगों के मुकाबले में मेरे जैसा आएगा चिपिड्डी चिपिड्डी का शोरबा। जी, चिपिड्डी चिपिड्डी का शोरबा जी। कै आमदी और कै पीर सुनी। अभी तू आया नहीं है, बुढ़ा हो गया और आ गया है मुंह की उम्मत के मुकाबले में। अल्लाह पाक बड़े करीब। अल्लाह ने कुरान में एक बात कही, हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा, लेकिन मैं अक्सर साथियों से कहता हूं कि हमारे साथी कुरान से पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। अभी रमजान का दिन है, हर आदमी की कोशिश है 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 20, 60, 50, 100 की थोड़ा सा सोचते भी कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक बात कही, वक्त ही हो जाता है ना, थक भी जाता है। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कुरान ने कहा दूसरी जगह, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। तुम लोग फजल के काबिल नहीं हो। अल्लाह पर मैं नहीं कह रहा भाई, कभी सोचोगे मौलवी साहब कह रहे हैं कि तुम लोग नहीं, आप सभी लोग फजल वाले हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई क्वालिटी बोलते आप खूबी जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं महशर के दिन हाईलाइट करूं। कुरान समझो, अल्लाह कहते हैं आप लोगों के अंदर अपने जाती तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैदान महशर में मैं दूसरी उम्मतों के सामने हाईलाइट करूं। मैं देखो इसके अंदर ये खूबी है जी। जैसे कि महमूद गजनवी को किसी ने कहा था ना, उसके वजीर, क्या नाम था वजीर का, अयाज जी। तो अयाज ने बताया ना, देखिए इसमें ये खूबी ये खूबी ये खूबी, मिनिस्टर हो तुम, कम वक्त खाली तनख्वाह लेने के लिए आते हो, चमचागिरी करते हो, और ये लोग पूरी पूरी रात इबादत करते हैं। सब बता दिया, हाईलाइट किया उसने। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुमको हाईलाइट करने के लिए अपना फजल डाल दूंगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो उसी को ने कहा कुरान में जी, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि कहा, मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। हाईलाइट करने के लिए रब्बे जुल जलाल ही तजल्ली अपनी डाल देगा। लाओ नूह अपनी लेके उम्र लेके आओ, लाओ तुम अपनी उम्मत को लेके आओ। ये 45-60 साल मत देखो खलील भाई के, 70 साल 80 साल 90 साल मत देखो, ये देखो कि इसके पास कितनी जबरदस्त क्वालिटी की हाईलाइट चीज है जी। तो अल्लाह ने कहा कि उसके लिए बहुत सारी नेमतें दी, जिसका आज मैं तस्करा नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा रोजाना करूंगा। एक ही दिन में सब कैसे खिला दूं आपको, बदहजमी हो जाएगी आपको, फिर कहेगा फूड पॉइजन हो गया, कहेगा मौलवी साहब की तकरीर का हाई पॉइजन हो गया। तो एक बात समझिए कि अल्लाह ताला ने जहां बहुत सारी नेमतें दी हैं, उन नेमतों में एक नेमत जी, ये बात कल करूंगा, याद दिलाइएगा। एक तो है डायरेक्ट फजल कर देंगे जी। तो हो सकता है महशर के मैदान में, ये पॉइंट समझ लीजिए, महशर के मैदान में कोई भी शख्स रब्बे जुल जलाल से ये कह सकता है कि परवरदिगार आलम ये तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन आपने अपना फजल कर दिया, तो फजल की बुनियाद पर ये शाहिद बन गए हैं, लेकिन अपना इनका कोई किरदार नहीं है। तो अल्लाह ने लैलतुल कद्र की नेमत ऐसी दे दी जो अदलिया में अदालत के तौर पर अल्लाह ने कानून बना दिया कि एक रात खैर मिन अल्फ शहर। आप समझ लो कि 60 साल का आदमी आया है हमारी उम्मत का, और 45 साल उसके बुलूग के हैं, और हर साल उसने लैलतुल कद्र पाया है। तो 45 को 83 साल 4 महीना से जरब दो तो कितना होता है? सीए सब लगाओ तो जरा हिसाब। हाँ लगा बेटा लगा सीए। अच्छा एक और कर लेने दे, एक आदमी पर फतवा नहीं देना चाहिए ना, गलती हो जाएगी। अल्लाह, तो फिर आप मुझे रिवर्स करवा दिए। नूह अलैहिस्सलाम
تو اپنی امت میں شہادت نہیں وہ جو شاہد بتا رہا وہی سنا رہا ہوں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شہادت دیں گے نا میں نے تبلیغ کی. پلس مائنس کی دیں گے نہیں پلس مائنس کی نہیں کہ میں نے تبلیغ کی, اپنی بات قوم کو پہنچائی. نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی میں تو نوح کو جانتا ہی نہیں. اب نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا گواہ لاؤ, تو نوح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنائیں گے. محمد آپ کو گواہ لے کر کے آئیں گے کہ یہ لوگ سب گواہ ہیں کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی. تو قوم اعتراض کر دے گی کہ اللہ پاک ہم تو بہت پہلے آ گئے, تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یہ کیسے گواہی دیتے ہیں. تو ہم لوگ جواب میں کہیں گے یا اللہ آپ نے قرآن ہم کو دیا تھا, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نوح نے 950 سال تبلیغ کی, اور ہماری شہادت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت, یہ ہے شہادت. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کنتم خیر کنتم شہداء علی الناس, تم لوگوں پر گواہ ہو, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تم جو شہادت دو گے اس کی صداقت کی شہادت تمہارے نبی دیں گے. پھر کسی دن یاد دلائے گا تو تفصیل سے بتاؤں گا یہ شہادت کیا. کتنا ہو گیا, کتنا 3735. اچھا تو اب ایک بات بتاؤ میرے دوستوں کہ اس قانون کے تحت بات سمجھنے کی کوشش کرو, وہ فضل والی بات چھوڑ دو. کوئی اعتراض کر دے کہ یہ تو آپ کے فضل سے ہوگی, آپ اپنا جس پر فضل ڈال دیے ہو جائے گا, یعنی جس کو چوائس کر لیجئے سو دے دیجیے, آپ کی مرضی. لیکن ان کا کوئی اپنا کردار, اپنا کوئی عمل نہیں, اپنا کیریکٹر, اپنی عبادت, تو اللہ کہیں کیوں نہیں ہے. دیکھو ذرا یہ قرآن کی آیت, یہ قانون بنایا گیا بنا تھا کیا کہ جو بھی آدمی ایک رات عبادت کرے گا تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ہی سوال نہیں. اللہ کہتے خیر من الف شہر, اس سے بہتر. اب بہتر کو کوالٹی کتنی ہوگی, کتنی اچھی ہوگی, اس کو اللہ نے محمد کو چھوڑا. تو قانونی طور پر قانون سمجھ گئے, یعنی ایک ہوتا ہے عدالت کا قانون اور ایک ہے یہاں کے حکومت کے بادشاہ کا اپنا آرڈر. وہ آرڈر تمام قانون سے اوپر ہے. تو اگر قانون ہی بنا دیا جائے تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ تو کہہ دیں گے بھائی یہ استثنائی قانون ہے, باس نے چوائس کر لیا اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ خیر من الف شہر, تو گویا کہ ہر امتی کو 3700 کتاب کس نے کیا 83 سال 4 مہینہ سے 83 سال سے کیا, اور 4 مہینہ کو کیوں چھوڑ دیا. دیکھو 3832, تو گویا کہ قانونی طور پر الحمدللہ قیامت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم کو جو نیکیاں ملیں گی وہ کتنے سال کی ملے گی, 3832 سال کی عمر کا گویا کہ ثواب ملے گا, جبکہ نوح کی عمر تو 1000 سے ہی کم. سمجھ کے نہیں سمجھ گئے. تو اللہ پاک نے اس امت کو شہادت کے مقام پر کھڑا کر دیا, اور شاہد جب بن گئے تو شاہد کو عمل کے اعتبار سے بھی سب سے بس کرو. آگے یاد دلانا تو بہت بات کر 11:05 ہو گیا. کچھ اپنا بھی خیال کرو, کچھ میرا بھی خیال کرو, اور کچھ خواتین کا بھی خیال کرو. ٹھیک ہے بھائی مخدوم بھائی, سبحان اللہ. دیکھو دعا مانگ رہا ہے سمیر, جلدی سے جان چھوٹ گیا نہیں ہے, شاید بھاگ گیا. سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے, اے اللہ اپنے فضل سے اس فضیلت والی رات میں اپنی توفیق سے ہم سے عبادت کرو, اخلاص کے ساتھ, ریا سے, سمعت سے, عجب سے, کبر سے, غرور سے, بڑا بننے کے جذبے سے, محض تیری رضا کے لیے. اے اللہ توفیق کا دروازہ کھول دیجیے, اے اللہ گمراہی کا دروازہ بند کر دیجیے, مرضیات پہ چلا لیجیے اور نامرضیات سے ہمیں بچا لیجیے. اے میرے اللہ باتیں تو بہت ہے, اور بات اچھی الہ العالمین کرنے سے بھی انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اے اللہ
کمال تو جب ہے کہ اچھی بات کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اچھا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو، اطوار بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، اور ظاہر بھی سنت سے مطابقت رکھتا ہو۔ اے میرے اللہ، یہ ٹوٹے پھوٹے بول ہیں، ہم سب بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں جوڑ دیجیے۔ اے اللہ، ہم پراگندہ ہیں، ہمیں طہارت نصیب کر دیجیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، بندگی ہی میں ہم کو رکھیے۔ اے اللہ، عزت تیری شایان شان کے مناسب ہے اور ہمارے لیے ذلت ہی زیب دیتی ہے۔ الہ العالمین، ہمیں ذلت کے حدود میں بندگی کی توفیق نصیب کرے۔ اے اللہ پروردگار عالم، اور اس مبارک مہینے میں جو آپ کی جانب سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے اس سے ہمیں محروم نہ کیجیے۔ اپنے محض فضل کی بنیاد پر ہم سب کو اس سے مالا مال کر دیجیے۔ میرے بیوی بچوں کو بھی مالا مال کر دیجیے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دیجیے، تمام مقتدیوں کی ماں باپ کی بیوی بچوں کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے اوپر کی پیڑھیوں کی اور نیچے کی پیڑھیوں کی بھی مغفرت کر دیجیے۔ اے اللہ، مجھے صحت دے دے، اے اللہ برکت دے دے، علم میں بھی برکت دے، عمل میں بھی برکت دے۔ اے اللہ، جب موت کا وقت آئے تو اپنے فضل سے ہمیں طہارت کاملہ ظاہرہ اور باطنہ دونوں نصیب کر دیجیے گا۔ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے ہمیں طہارت کروا دیجیے گا۔ اے اللہ، باطن کو مکمل اپنی تجلی سے منور کر دیجیے گا۔ اے اللہ، اور محض اپنے فضل سے ملائکۃ اللہ کو بھیج کر کے ہماری زبان پر کلمہ کو جاری کر دیجیے گا، اور دل سے دنیا کو نکال کے اپنی عظمت اور نبی پاک کی سنت اور محبت کا رنگ ڈال دیجیے گا۔ الہ العالمین، محض اپنے فضل سے اس مجمع والوں کی ہر حاجت کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور بہت ہی گندے۔ اے اللہ، تو ہمارے تصور و خیال و وہم سے بھی بہت بلند بالا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا ہے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے اے اللہ مجھے نہ دیکھ، اپنی شایان شان، اپنی رحمت کا دہانہ ہماری زندگیوں پر کھول دے۔ اے اللہ، ہم کتنے ہی بھاگیں لیکن تو ہمیں پکڑ کے طہارت کاملہ عطا کر دے۔ اے اللہ، بچہ بھاگتا ہے گندا جب ہوتا ہے تو، اور ماں پکڑ کے اس کو حمام میں لے جا کے غسل کراتی ہے، گرم پانی سے دھل دیتی ہے، صابن لگا دیتی ہے، بچہ چیختا چلاتا ہے، مگر ماں شفقت سے سب کچھ کرتی ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے۔ میرا اللہ، میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے، بس آپ جذب کر لیجیے۔ اے اللہ، اپنی طرف ہمیں جذب کر لیجیے۔ اے اللہ، بس اپنی طرف جذب کر لیجیے۔ اے اللہ، میری اپنی عمر تقریباً 50 سے زیادہ تجاوز کر گئی اور مجھے اب اس بات کا احساس ہے مکمل، اے میرے مالک، کہ میری آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ الہ العالمین، جس دن ہماری آپ سے ملاقات کا دن ہو وہ ہمارا سب سے خوشی کا دن ہو۔ اللہ، جس دن ہماری موت ہو اور آپ سے ملاقات ہو وہ ہماری پوری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو۔ اے اللہ، اور آخری عمل دنیا سے جب میں چل رہا ہوں تو سب سے پسندیدہ عمل میں ہمیں مشغول کر دیجیے گا۔ الہ العالمین، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعا دل کی آرزو تمنا کو قبول کر لے۔ اے اللہ، آپ نے قرآن میں سنوا دیا ہے، ادعونی استجب لکم۔ اے اللہ، ہم نہیں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ بھی آپ ہی ہم سے منگوا رہے ہیں، اور میرے زبان پر جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں وہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ، آپ کی قدرت کاملہ ہے اور قدرت کام کر رہی ہے اور میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اے اللہ، اس پر بھی میں تیری حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس پر بھی میں تیری حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ، جب تک تو چاہے گا تیرا نام ہمارے زبان پہ رہے گا۔ اے اللہ، بس ایک التجا ہے آخری کہ اپنے نام کو ہمارے زبان سے ہمارے جسم کے انگ انگ، بوٹی بوٹی، ریشہ ریشہ،
जोड़ जोड़ में अपने नाम को दाखिल कर दे आमीन। और ये गोयाई जबान के साथ साथ जिक्र की दिल की तरफ मुंतकिल कर दे। आमीन। ए अल्लाह, हमारा दिल हर वक्त तेरी याद से सरशार आमीन है। अल्लाह। ए अल्लाह, हर वक्त हमारा दिल तेरी याद से सरशार रहे, कभी लम्हा भर की कोई गफलत हम पे तारी न हो, हमें गाफिलीन में न बनाइए। ए अल्लाह, औलियाए सिद्दीकीन का इमाम बना दीजिए। आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, हमारी दुआ को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल जुमा लाइन बंद पानी पिला सामने से जाइए, आपको मखदूम साहब के सामने आकर सर्टिफिकेट तो लेके भी आता हूँ किस रोजे को था। एक तो पड़ी है ना, खाली नहीं एक पड़ी है नहीं, एक दिन मैंने 2 मंगवाई थी ना, एक पड़ी भी नहीं वो 400 नहीं हमसे कहाँ बात कभी भूल गया, कल याद दिलाना ना मुझे, कहाँ से बात करूंगा वो बस ऐसे शागिर्द लोग हैं मेरे, अभी भूल गया कि कहाँ से बात करूँ। नहीं, 3 कमीज तो सुना दिया नहीं, अभी मैं एंड में